ایک دن یکایک ہماری کلاس یعنی ایم اے فائنل کے لڑکوں میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ ہمارے ایک منحنی سے ہم جماعت مولوی عبدالرحمن کو ایف اے کی طالبہ کی ٹیوشن مل گئی ہے۔ چرچا ٹیوشن کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ لڑکی کی وجہ سے، کیونکہ افواہ کی روح سے لڑکی حسین ہی نہ تھی، فتین بھی تھی۔ لڑکی کے قوائف سن کر مولوی عبدالرحمن کے ہم جماعت رشک اور حسد سے حسب توفیق لال، پیلے اور نیلے ہونے لگے۔ کئی ایک نے مولوی صاحب کی داڑھی کے متعلق نارواسی بات بھی کی اور درمیان میں ان جانوروں کا ذکر لے آئے جن کی تھوڑی کے نیچے بال ہوتے ہیں۔ قسمت سے اصل شکایت تو یہ تھی کہ اس ٹیوشن کے لیے ہم کیوں نہ چنے گئے، یعنی ہم کو سرخ و سفید بانگ کے بے فکر 6 فٹ قد کے جوان رانا تھے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ قسمت قد ناپ کر نعمتیں تقسیم نہیں کرتی۔ ہاں، کبھی کبھی بی اے کے نمبر دیکھ لیتی ہے، اور اس میں مولوی صاحب ہمیں کوئی 200 نمبر پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ ایک دن سامنے سے آتے ہوئے مولوی عبدالرحمن ملے تو انہیں مبارکباد پیش کر دی۔ مولوی صاحب نے حسد کے طوفان میں مبارکباد کی آواز سنی تو ہمیں سینے سے لگا لیا۔ بولے، ساری کلاس میں ایک تم شریف لڑکے ہو۔ میں نے کہا، اور آپ شریف ہی نہیں، قابل بھی ہیں، یہ ٹیوشن آپ ہی کو ملنا چاہیے تھی۔ ایک روز مولوی صاحب ذرا خلاف معمول پریشان حال نظر آئے۔ وجہ پوچھی تو بولے، گاؤں سے اطلاع آئی ہے کہ ماں بیمار ہے، ماں کی عیادت بھی لازم ہے، اور ٹیوشن میں ناغہ ہوا تو بیرسٹر صاحب کے ناراض ہونے کا خوف بھی ہے۔ بیرسٹر صاحب کہتے ہیں کہ اگر جانا لازمی ہے تو اپنی جگہ کوئی موزوں آدمی دے کر جاؤ۔ اب میں موزوں آدمی کہاں سے لاؤں؟ مولانا بولے، بس ایک ہی صورت ہے، مثلاً یہ کہ اگر آپ زحمت نہ سمجھیں تو 2 روز میری جگہ پڑھائیں۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ دعا منہ سے نکلی نہیں اور اجابت نے دروازہ آ کھٹکھٹایا۔ میں نے بیرسٹر صاحب سے آپ کا ذکر کیا تھا، وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آج شام میرے ساتھ چلیے گا۔ شام بیرسٹر صاحب کے دولت قدے پر پہنچے۔ بیرسٹر صاحب نے بظاہر تو مزاج پرسی کی، لیکن حقیقت میں وہ ہمارا معائنہ کرنے لگے، جو طبی معائنے سے بہت کچھ ملتا جلتا تھا۔ فرمایا، لڑکا شریف ہی لگتا ہے۔ پھر مولوی صاحب کو رخصت دے دی اور ہمیں رضیہ تک پہنچائے۔ رضیہ ہماری توقع سے بہت زیادہ حسین نکلی، اور حسین ہی نہیں، کیا فتنہ گر قد و گیسو تھی۔ فرمائیں، آپ کا سبق کس غزل پر ہے؟ جواب میں رضیہ نے غزل کے پہلے مصرعے پر انگلی رکھ دی، لیکن منہ سے کچھ نہ بولی۔ میں نے دیکھا تو غالب کا مشہور غزل تھی، یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا۔ میں نے کہا، یہ تو بڑی لاجواب غزل ہے، ذرا پڑھیے تو۔ رضیہ نے پڑھنا شروع کیا، اور سچ مچ جیسے پہلی جماعت کا بچہ پڑھتا ہے۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصل، میں نے ٹوک کر کہا، یہ وصل نہیں، وصال ہے، وصل تو سیٹی کو کہتے ہیں۔ رضیہ نے اگلا مصرع پڑھا، ذرا اٹک اٹک کر، مگر ٹھیک پڑھا۔ اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ میں نے رضیہ کی دلجوئی کے لیے ذرا سرپرستانہ انداز میں کہا، شاباش، آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے۔ اس شاباش کو تو میں ذرا بعد میں فریم کرواؤں گی، اس وقت ذرا شعر کے پورے معنی بتا دیں۔ ہم نے رضیہ کا طنز برداشت کرتے ہوئے کہا، مطلب صاف ہے، غالب کہتا ہے قسمت میں محبوبہ سے وصال لکھا ہی نہ تھا، چنانچہ اب موت قریب ہے، مگر جیتا بھی رہتا تو وصال کے انتظار میں عمر کٹ جاتی۔ توبہ اللہ، اتنا لیک آف کانفیڈنس، یہ غالب اتنے ہی گئے گزرے تھے۔ ہم دوسرے روز پڑھانے گئے۔ سبق تو دوسرے شعر سے بہت آگے نہ بڑھا، لیکن باہمی مفاہمت میں خاصی پیش و رفت ہوئی۔ تیسرے روز مولوی صاحب آگے اور ہمیں دوستوں نے آ گھیرا کہ 2 روز ٹیوشن کی روداد سنا دو۔ ہم کہانی سنا چکے تو ہماری کلاس کے ذہین مسخرے لطیف نے باقی لڑکوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دوستو خاموش اور ذرا توجہ سے سنیے۔ ساری کلاس خاموش ہو گئی۔ لطیف نے بولنا جاری رکھا، میرا ستاروں کا علم کہتا ہے کہ اگلے سال ہمارے اس خوش نصیب ہم جماعت کی شادی ہو جائے گی۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، اس کی دلہن کا کیا نام ہوگا؟
ساری جماعت نے یک زباں ہو کر کہا، رضیہ! اس پر بے پناہ تالیاں بجیں۔ لڑکوں نے مجھے کندھوں پر اٹھا لیا اور ادھم مچایا۔ قارئین، کیا آپ کو بھی میرے ہم جماعتوں سے اتفاق ہے؟ سنیے، اگلے سال رضیہ سچ مچ دلہن تو بنی، لیکن ہماری نہیں، مولوی عبد الرحمن کی۔ حادثہ یہ ہوا کہ ٹیوشن کے بعد مولوی عبد الرحمن اور ہم CSB کے مقابلے کے امتحان میں شریک ہوئے اور مولوی صاحب ہمیں یہاں بھی 200 نمبر پیچھے چھوڑ گئے۔ اس کامیابی کے بعد ان کے لیے رضیہ سے شادی میں ایک ہی رکاوٹ تھی، اور مولانا نے یہ رکاوٹ برزہ و رغبت پہلے نائی کے ہاتھوں دور کرا دی۔ برزہ رغبت اس لیے کہ بقول مولوی صاحب ایک دن انہوں نے کانی آنکھ سے رضیہ کو دیکھ لیا تھا اور پھر دل میں عہد کر لیا تھا کہ داڑھی کیا چیز ہے، یہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ ادھر بیرسٹر صاحب تو مولوی عبد الرحمن کے نام کے ساتھ CSB دیکھ کر داڑھی کی قربانی پر بھی مصر نہ تھے۔ رہے ہم تو جو ہی مولوی صاحب اپنے دلہن کو لے کر ہنی مون پر روانہ ہوئے، ہم دیوانے غالب کھول کر ایک لاجواب غزل الاپنے لگے۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا۔